میں کوئی تجزیہ کار نہیں ہوں، نہ کسی ادارے کی پالیسیز بنانے والوں میں شامل ہوں، نہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے دانش کے تومار باندھتا ہوں۔ میں تو وہ ہوں جو خبروں کے بکھرے تنکے اکٹھے کرتا ہے۔ جو کچھ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں میں اسے غور سے چنتا ہوں، جو چھوٹ جاتا ہے اسے جوڑتا ہوں۔ میں باتوں سے کہانی نہیں بناتا، میں کہانی میں وہ خلا تلاش کرتا ہوں جو اصل تصویر دکھا سکے۔ میں روز خبریں کھنگالتا ہوں، ان کے درمیان ربط تلاش کرتا ہوں، پھر ان بکھرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اس کا بیڑا بناتا ہوں، ایک مکمل وزنی سنبھالا ہوا بیانیہ۔ میں پروپیگنڈے کے شور میں سے اصل حقیقت کو کھینچ لاتا ہوں۔ میں کسی اسکرپٹ پہ نہیں چلتا، میں خود سے سوچتا ہوں، خود سے سمجھتا ہوں، اور وہی سب دوسروں کے سامنے رکھتا ہوں، جو کا تو، بغیر کسی مصلحت کے۔ یہی میرا کردار ہے، خبر کو خبر سے جوڑنا، سچ کو بے آواز نہ رہنے دینا، اور وہ دکھانا جو کچھ لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اسے خریدنا چاہتے ہو یا نہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، میں نہ کسی تھنک ٹینک کی ریسرچ رپورٹس میں پلا بڑھا ہوں، نہ سفارتی محلوں میں بیٹھ کر پیشگوئیاں کرتا ہوں۔ میں صرف ایک ایسا آدمی ہوں جو خبروں کو تنکا تنکا جوڑتا ہے، ان کے رنگ، خوشبو، ترتیب اور انکہی کو محسوس کرتا ہے۔ میں اس خاموشی میں سے شور تلاش کرتا ہوں جو اس وقت دنیا کی اس سب سے مہنگی اور پیچیدہ جنگ کے اوپر طاری ہے، اور یہی تنکوں سے میں اس وقت ایک ایسا بیڑا اٹھانے جا رہا ہوں جو شاید کچھ لوگوں کو گہرائیوں کی طرف کھینچ لے۔ کل رات ایران کے دارالحکومت تہران کے مغرب میں جو زلزلہ آیا وہ ایک عام زمینی لرزش نہیں تھی، وہ 5.1 یا 5.2 کی شدت رکھنے والی ایک لرزش زمین تھی۔ لیکن زمین سے زیادہ اس نے اقوام متحدہ، نیٹو، IAEA، CIA، موساد اور ہر اس ادارے کی میز کو ہلایا جہاں ایران کے نیوکلیئر عزائم کی فائلیں رکھیں۔ یہ صرف زلزلہ نہیں تھا، یہ زمین کی چھاتی پر کسی وزنی راز کا دھڑکنا تھا۔ بات وہیں سے شروع ہوئی جب اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملے کیے۔ وہ حملے فردو، نتانز، اصفہان جیسے ناموں کے گرد گھومتے رہے، انہیں سائٹس پہ جہاں دنیا مانتی ہے کہ ایران اپنا ایٹمی مستقبل تیار کر رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام حملوں کے بعد، کاری وار کے بعد، دنیا کے کسی ادارے، کسی ایجنسی، حتیٰ کہ کسی سیٹلائٹ سے بھی کسی قسم کی تابکاری کی اطلاع یعنی ریڈیشن لیکیجز موصول ہی نہیں ہوئی۔ نہ ہوا میں کوئی خطرناک ذرات پائے گئے، نہ زمین پر کوئی زہریلی لہر، نہ کوئی الارم بجا۔ پھر ایران نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم نے اپنے ایٹمی اثاثے محفوظ جگہ پر منتقل کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان مقامات پر ایٹمی تنصیبات تھیں تو تابکاری کا اخراج کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو پھر حملے کس ضمن میں کیے گئے؟ اور اگر کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اصل اثاثے کہاں گئے؟ وہ کون سی محفوظ جگہیں ہیں جن کا سراغ سیٹلائٹس تک نہ لگا سکے؟ اور ٹھیک انہی سوالات کے درمیان کل رات تہران کے قریب اچانک زمین لرزتی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز اس کی شدت کو 5.1 بتاتا ہے، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ معمول کی سرگرمی نہیں تھی۔ اس کی لہریں، اس کی گہرائی، اس کا پیٹرن سب کچھ غیر معمولی تھا، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا جب ایران ایک ایسی حالت جنگ میں ہے جہاں دنیا کی ہر آنکھ اس کی جوہری حرکت پہ ٹکی۔ میں مانتا ہوں ممکنات میں سے ہے کہ میری یہ رائے غلط ثابت ہو یا میری یہ رائے اوور تھنکنگ ہو، میں مانتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک پہلو تو ضرور ہوگا۔ مستقبل میں جا کے اگر اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں میری یہ تحقیق جو اب کی ہے وہ تو صحیح ثابت ہوگی۔ ممکنات میں سے ہے کہ اس کے کچھ اور نتائج ہوں، حقیقی نتائج ہوں، اور یہ قدرتی زلزلہ ہو، ممکن ہے۔ لیکن اس وقت میں اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر میں غور کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کی تسلی اور تشفی کس میں ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ تحقیق کر کے اس کا کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ سوال یہ تو کیا یہ زلزلہ صرف زلزلہ تھا یا یہ اس چیز کا دھواں تھا جو زمین کے سینے کے نیچے چنگاری کی صورت بھڑک چکی؟ کیا ایران نے واقعی اپنے ایٹمی اثاثے صرف محفوظ مقام پر منتقل نہیں کیے بلکہ ان پہ کوئی نیا تجربہ بھی کر لیا؟ کیا تہران کے مغرب میں آنے والا یہ زلزلہ دراصل ایک خاموش مگر بھیانک نیوکلیئر ٹیسٹ ہے جس کا اعلان ابھی باقی ہے؟ اگر ایسا ہے تو دنیا کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ ایران صرف میزائلوں، ڈرونز اور سائبر حملوں کا ملک نہیں رہا، وہ اب ایٹمی دہانے کی دہلیز پہ کھڑا ہے، اور اگر وہ دہلیز پار کر چکا ہے تو پھر یہ جنگ کسی اور ہی جہت میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں، یہ مستقبل کی طاقتوں کے درمیان طاقت کے توازن کو بدلنے کا ابتدائی لمحہ ہے۔ یہ زلزلہ صرف زمین کی ہلچل نہیں، یہ عالمی طاقتوں کے اصولوں، معاہدوں اور نظریات کو ہلا دینے والی گھنٹی ہے، اور میرے جیسے خبر جوڑنے والوں کے لیے یہ خاموش چیخ ہے جو آنے والے دنوں کی ہولناکیوں کی تمہید بن سکتی ہے۔ اب اگر ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر نظر دوڑائیں، اس کا ماضی جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کریں تو ایران کا جوہری پروگرام محض ایک سائنسی کاوش نہیں بلکہ طاقت، خود مختاری اور بقا کی ایک طویل داستان ہے۔
آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، میں صرف یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر سے بتا دوں کہ 1950 کی دہائی میں جب اس کا آغاز ہوا تو شاید کسی کو گمان نہیں تھا کہ ایک دن یہی پروگرام عالمی سیاست کے محور میں آئے گا۔ 1990 کی دہائی میں عالمی برادری کو شبہ ہوتا ہے کہ ایران خفیہ طور پہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف ہے، اور 2003 میں عالمی بین الاقوامی توانائی جو ایجنسی ہے وہ پہلے معائنے، اس کا جو پہلا معائنہ ہوتا ہے وہ ان شکوک کو تقویت دیتا ہے، اور پھر 2015 کا جو معاہدہ تھا جسے JCPOA کہا جاتا ہے، اس کے تحت ایران نے شفافیت کا مظاہرہ کیا، مگر 2018 کا جب سال آیا تو امریکہ کی یک طرفہ انخلا نے سب کچھ بدل دیا۔ ایران نے بتدریج یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کیا اور 60% تک جا پہنچا۔ 2025 کے اوائل میں جب ایران بریک آؤٹ پوائنٹ کے قریب تھا تب اسرائیل نے 13 جون کو اچانک حملہ کر کے ایران کے 6 جوہری سائنٹسٹ، فوجی و انٹیلیجنس قیادت اور ایرو سپیس کے سربراہ کو شہید کر دیا۔ اسی تناظر میں ایران نے اعلان کیا کہ اس کے جوہری اثاثے محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیے گئے۔ سوال یہ کہ اگر اسرائیل نے انہی تنصیبات پہ حملہ کیا جن میں ایران کے ایٹمی اثاثے موجود تھے تو تابکاری کا کوئی اخراج تو ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ اثاثے وہاں نہیں تھے تو کیا وہ واقعی کسی نئی خفیہ جگہ پہ منتقل ہو چکے ہیں؟ ان سوالات کے بیچ تہران کے مغرب میں آنے والا 5.1 شدت کا زلزلہ وہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں لگتا بلکہ ایک عسکری تجربے کی جھلک دکھائی دیتا ہے کہ واقعی کوئی زیر زمین ایٹمی تجربہ تھا تو اس کا اعلان ابھی باقی ہے، لیکن اس کی شدت، وقت، محل وقوع، ایران کی خاموشی، سب کچھ ایک بڑے انکشاف کی تمہید ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں دفن ریڈاروں کی اس وقت بات ہے، اور ایران کا جوہری نیٹ ورک ایک پیچیدہ اور وسیع تر نظام کے اوپر مشتمل ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد ایٹمی توانائی کے پرامن دعووں پہ رکھی گئی ہے، لیکن مغرب کی نظر میں یہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کی راہ ہے۔ ایران کے 6 بڑے جوہری مراکز میں نتنز اور فردو سب سے زیادہ حساس تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ یورینیم کی افزودگی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ نتنز وہ مقام ہے جہاں ہزاروں سینیٹری فیوجز کام کر رہے ہیں، اور ماضی میں سائبر حملے جیسے 2010 میں سٹکس نیٹ وائرس تھا اور تخریب کاروائیاں تھیں، وہ وہاں کی حساسیت کو آشکار کرتی ہیں۔ فردو تہران سے جنوب میں پہاڑوں کے نیچے واقع گہرا مرکز ہے جسے فضائی حملوں سے بچانے کے لیے زیر زمین تعمیر کیا گیا، اور اس کے علاوہ عراق، وہاں پر واقع ہیوی واٹر ری ایکٹر بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہاں پلوٹینیم پیدا کرنے کی صلاحیت موجود تھی جسے ایران نے معاہدوں کے تحت محدود کیا، مگر اب اسرائیلی حملے نے اسے بھی نشانہ بنایا۔ پھر اصفہان، وہاں پر ایران کا یورینیم کنورجر سینٹر واقع ہے جو یورینیم گیس کو افزودگی کے قابل بناتا ہے، جبکہ لشکر آباد میں ایٹمی تجربات کا ایک سینٹر ہے جہاں ایران اپنی مختلف جوہری سرگرمیوں کی جانچ کرتا ہے۔ بوش شہر وہ واحد جوہری پاور پلانٹ ہے جہاں سے ایران کو توانائی حاصل ہوتی ہے اور روس کی مدد سے اسے فعال کیا گیا ہے۔ تاریخی طور پہ ایران کی جوہری تنصیبات پہ کئی حملے ہو چکے ہیں، جن میں 2020 کا نتنز دھماکہ تھا اور 2021 کا بجلی کی ترسیل کا نظام تباہ ہونا شامل تھا۔ اب نتنز کے اوپر کتنے دھماکے کیے گئے، کتنے حملے ہوئے، تابکاری وہاں سے کیوں نہیں نکلی؟ ایران یہ تو نہیں بتائے گا کہ تم جس جگہ پہ ٹارگٹ کر رہے ہو یہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہ تو بین الاقوامی سطح پہ یہ بتائے گا کہ ہمارا یہاں پہ سب کچھ تھا، تم نے تباہ کر دیا۔ لیکن ریڈیشن کا وہاں سے نہ نکلنا ایک بہت بڑا سوال چھوڑتا ہے۔ بہت مواقعوں کے اوپر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی ریڈیشن نکلنی چاہیے، نہیں نکلی، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں؟ بجلی کا نظام جو تباہ ہوا 2021 میں، ان میں سے بیشتر کی ذمہ داری ایران نے اسرائیل پہ عائد کی۔ 13 جون 2025 کے بعد اسرائیل نے ایران کی 5 اہم جوہری ترتیبات نتنز، اصفہان، عراق، خنداب اور فردو کو دوبارہ نشانہ بنایا، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ جوہری صلاحیتوں کو محدود کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے۔ کیا ایران کو معلوم نہیں تھا کہ حملے ہوں گے؟ ایران کے خود دفاعی ماہرین اور ان کے سربراہان یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا یہ سب کچھ ہوگا، ہم نے فروری سے مارچ تک 1 مہینے کے اندر اپنی طاقت کو 5 گنا بنانے کی تیاری کی کہ جتنی ہمارے پاس موجود ہے اس کو 5 گنا کیا جا سکے۔ دن رات ہم نے کام کیا۔ تو کیا دن رات کام صرف میزائل بنانے پہ کیا ہوگا، لانچنگ پیڈز بنانے پہ کیا ہوگا، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے پہ کیا ہوگا؟ کچھ اور بھی تو کیا ہوگا۔ ان کے مطابق اگر حملے ہونے اور دنیا کے سامنے یہ جگہیں جو ہیں وہ آشکار ہو چکی تو ان جگہوں کے متبادل بھی تو کچھ ہوا ہوگا۔ ان تنصیبات کا محل وقوع، دفاعی انتظامات اور ماضی میں ہونے والے حملے اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام نہ صرف سائنسی بلکہ عسکری، سیاسی اور بین الاقوامی دباؤ کا مرکب بن چکا تھا، اور اس ضمن کے اندر انہوں نے کہیں نہ کہیں تو کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ اب وہ وقت بتائے گا کہ تبدیلیاں کس حد تک آشکار ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف
حیفا کی تباہال گلیوں میں جلتے ملبے اور خاک آلود عمارتوں کے بیچ ایک بپھرا ہوا سکوت ہے، اور اسی سکوت کو توڑتے ہوئے حیفا کے میئر کی آواز اب ایک فریاد میں ڈھل چکی ہے کہ ہم مزید ٹرمپ کا انتظار نہیں کر سکتے۔ نو مور ویٹ فار ٹرمپ۔ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں، یہ اس شہر کی چیخ ہے جس نے گرتی عمارتوں، زخمیوں کی کراہوں اور وہاں پہ خوفزدہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ مستقبل دیکھا ہے جو جنگ نگل گئی، اور میئر ان کا اپیل کر رہا ہے کہ میری صرف ایک درخواست ہے، ایران سے صلح کی جائے۔ اس میں صرف امن کی آرزو نہیں ہے، ایک تھکے ہوئے شہر کا اجتماعی اضطراب بھی چھپا ہے۔ ایک طرف عالمی طاقتیں سیاسی شطرنج کھیل رہی ہیں، دوسری طرف زمین کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور میئر کی فریاد اس تلخ سچ کا اعتراف ہے کہ جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، صرف قبرستان آباد ہوتے ہیں۔ یہ بیان اب صرف حیفا کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر وقت پہ ہوش کے ناخن نہ لیے تو کل کو ہر شہر حیفا بنے گا۔ اور دوسری طرف اس پورے منظرنامے میں امریکی B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے وہ وائٹ مین ایئر فورس بیس سے اڑان بھر چکے ہیں، اور ان کا رخ مغربی بحر الکاہل میں واقع جزیرہ گوام کے ایک اسٹریٹجک بیس کی طرف ہے۔ اور یہ پیش رفت تب سامنے آئی ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی سنگین ترین مرحلے میں داخل ہوئی، اور ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس جنگ میں کودیں گے، ہو سکتا ہے ہم نہ کودیں۔ گوام کا فضائی اڈہ امریکہ کے ان چند اہم مراکز میں شمار ہوتا ہے جہاں سے بڑے پیمانے پہ عسکری کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ان بمبار طیاروں کی منتقلی نہ صرف جنگی تیاری کی علامت ہے بلکہ اس بات کا اندیہ بھی ہے کہ امریکہ کسی بھی ممکنہ محاذ پہ فوری طور پہ رد عمل دینے کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ تو دیکھیے، پوزیشنز تو ہر طرف سے مضبوط ہیں، پتے تو ہر کسی کے ہاتھوں میں، لیکن کون اپنے پتے شو کر چکا ہے اور کس نے بڑی مہارت سے اپنے پتے تبدیل کیے ہیں اور دوسروں کو ایک سراب کے اندر منتقل کیا ہے، وہ لوگ اصل میں